اور چٹانوں سے، جو پیار کرے انسانوں سے، جو لڑتا ہے وہ رانوں سے، یہ قائد کیسا قائد ہے، یہ قائد ایسا قائد ہے، یہ نام ہماری دھرتی کا، یہ کہہ کر پیار بتاؤں گا، یہ حاصل لال جواؤں کا، یہ ادب تمام جوانوں کا، تم روکو رستے خوشبو کے، تم موڑو بارے جادو کے، یہ خوشبو پھر بھی بکھرے گی، بولے گا، یہ خوشبو پھر بھی بکھرے گی، یہ جادو پھر بھی بولے گا، شیر کشمیر عزت آباد جناب چودھری محمد یاسر رسالت وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر احمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری انتہائی نگارش یہ ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. آج کے اس اسٹیٹ ورکرز کنونشن کے مہمان خصوصی سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب راجہ پرویز اشرف صاحب اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سربراہ امیر الیاس صاحب، فیصل ممتاز راٹھور صاحب، سردار جاوید صاحب، جاوید بٹ صاحب، قاسم مجید صاحب، حاجی جاوید بٹانی صاحب، اور محترمہ سدرا لطیف صاحبہ، جی تو چاہتا ہے بہن شالیہ اکبر صاحبہ، جی تو چاہتا ہے کہ اس پنڈال میں بیٹھے سارے پلیز بیٹھ جائیں، پلیز بیٹھ جائیں، پلیز بیٹھ جائیں یار، ہیلو بیٹھ جاؤ. جی تو چاہتا ہے کہ اسٹیج پہ وہ پنڈال میں بیٹھے سارے بھائیوں اور دوستوں کے نام لے کے مخاطب کروں، بہت لمبا آ جائے گا. میرے نہایت محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو، صدر عثمان سرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو کو ماننے والے میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم. میں سب سے پہلے وہ اپنے مہمان خصوصی جناب راجہ پرویز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پلیز بیٹھ جائیں، پلیز بیٹھ جائیں یار، بات کرنا ٹائم نہیں ہے، مغرب کا ٹائم ہے. راجہ صاحب نے شکریہ کرنی ہے، نہیں پلیز بیٹھیں. میں سب سے پہلے عزت مآب جناب راجہ پرویز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کمال مہربانی کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے مصروف شیڈیول سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. وہ ہمیشہ ہمارے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں، ہماری انتخابی مہموں میں مہینہ یہاں رہے. تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں جن سے میں رائے صاحب کا شکریہ ادا کر سکوں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے مختصر سے وقت میں 5 دن کے نوٹس پہ آپ یہاں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور جس والہانہ انداز میں آپ نے راجہ پرویز صاحب کا اور دیگر ساتھیوں کا استقبال کیا ہے، اس پر بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا
चूंकि राजा साहब ने खिताब करना है और मगरब का वक्त हुआ जाता है, मैं मुख्तसर सी बात करूंगा कि ये निज़ाम जो है, ये पार्लिमानी जमहूरियत का निज़ाम जो है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस खिता के लोगों को दिया था। इससे पहले वज़ारत उमूर कश्मीर का एक जॉइंट सेक्रेटरी जब पाला आता था, वो आजाद कश्मीर की तकदीर के फैसले करता था। जब पाला आता था तो सदर आजाद कश्मीर उसको रिसीव करता था। प्लीज आप बैठ जाए, प्लीज वो जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत उमूर कश्मीर का जब पाला आता था आजाद कश्मीर के दौरे पे, तो आजाद कश्मीर का सदर उसे रिसीव करता था। ये एक म्यूनिसिपल कमेटी के लेवल की हुकूमत होती थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत दी, उन्होंने कहा आजाद कश्मीर के लोगों को भी पार्लिमानी जमहूरियत मिलेगी, और एक्ट 74 के तहत यहाँ ये जमहूरी पार्लिमानी जमहूरियत दी। जिसके बाद जो है हम जैसे सारे लोग जो है ये जो स्टेज में बैठे, हम अवाम के वोट की पर्ची से, आपको एक पर्ची मिलती है 5 साल के बाद, और आपका हक होता है कि किसको अपना नुमाइंदा चुने। आपकी वोट की पर्ची से हम अवाम में पहुंचते हैं, और इस पर मैं समझता हूँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जितना भी खराजे अकीदत पेश किया जाए वो कम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद सियासी जमात है जो एक सोच और फिक्र और नजरिए के बुनियाद पर कायम हुई। दीगर जमातें, कभी अयूब खान ने कौशल मुस्लिम लीग बना ली, कभी याहिया खान ने कन्वेंशन मुस्लिम लीग बना ली, ज़ियाउल हक ने कायदे आज़म मुस्लिम लीग बना ली, और नजरेजो मुस्लिम लीग और शरफ ने कायदे आज़म। तो ये सारी जमातें जो है इस तरीके से बनती नहीं, डिक्टेटरिज्म नहीं। भेजो यार, भेजो सारे भेजो भेजो, फिर किधर सा हो गया, फिर किधर सा भेजो, चलो भेजो 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 सारे बंदे पूछी जाया करो कि सारी गल काम कर दी हो सही अल्लाह ने मदद थका जा उठी बेई तकरीर सुनो सब आके बात करो रखिया, ठीक है। भेजो थोड़े जे हटी जाओ प्लीज। अच्छा तुम काम कर लो। अच्छा तो बेज सुनो तकरीर सो कैमरे पकड़े हुए समझ रहे हो। जा रहे हो आप इधर एक बड़ी यारी बनाई ली आंसर में किधर जा रहे हो नहीं कहाँ जा रहे हो आंसर तो बड़ा था वैसे नहीं
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ریئیکشن ہے اس کا مرض موجود میں آنا ہے وہ کشمیر کی وجہ سے ہوا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب وہ وزیر خارجہ تھے تب بھی انہیں دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہر جگہ دو الفاظ میں کشمیریوں کے حق خدارادیت کی حمایت کی اور مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کیا، پولیٹیسائز کیا. اسی طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی جو نظریہ کشمیر تھا بھٹو صاحب کا، اس کو لے کے انہوں نے بھی ہمیشہ کشمیریوں کے اس حق کی جو ہے وہ ہمیشہ ترجمانی کی. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وہ کوئی کارنامہ جس سے پاکستان نیوکلیر طاقت بنا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وہ کارنامہ جس سے پاکستان میزائل ٹیکنالوجی بنا، یہ وہ کارنامے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے. آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی بہادر فوج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جس طریقے سے ہندوستان کے تکبر کو، اس کے غرور کو خاک میں ملایا، یہ اس میں جتنا بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے اس جنگ کے بعد ہندوستان کا جو تکبر تھا، جو غرور تھا، وہ پاکستان کی بہادر فوج نے خاک میں ملایا. اور دنیا اس بات کی موقف ہو گئی کہ پاکستان نہ صرف اس خطہ کی ایک بڑی دفاعی طاقت ہے بلکہ دنیا کی ایک بڑی دفاعی طاقت بن کے جو ہے وہ ابھرا ہے. اور کل پرسوں جو معاہدہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ مشرق وسطیٰ کے مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک بھی انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ جو ہے دفاعی معاہدے کریں گے. اس لیے کہ اسرائیل جو ایک شعوری ملک ہے اور جو ایک درندہ صرف یہ دنیا میں دو حکمران نریندر مودی اور نتن یاہو ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کے قاتل ہیں اور یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. اور جس طریقے سے اس نے غزہ میں جو ہے وہ قتل عام کیا، پھر سیریا پہ حملہ کیا، شام پہ، پھر لبنان پہ کیا، پھر یمن پہ کیا، پھر ایران پہ کیا. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلامی امہ کے جو ممالک ہیں ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان ہی اس دنیا کی وہ طاقت ہے جو ان بدماشوں کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع ہماری نظریاتی تحقیق کاری کے لیے اجتماعی نظریاتی تحقیق کاروں کے خلاف ایک چیلنج ہے. آج کوٹلی کے عوام نے نظریہ پاکستان اور تحریک آزادی کشمیر کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایکشن کمیٹی کا جو مطالبہ تھا پانی اور بجلی کا، اس میں میں واحد سیاستدان تھا جس نے کہا یہ دونوں جو مطالبے ہیں یہ جائز ہیں. اور پھر ہم سارے پوری پارلیمانی پارٹی ہماری 13 ممبران اب 17 ہو گئے ہیں. سردار تنویر جہاز صاحب کے آنے کے بعد، جاوید بھٹ کے آنے کے بعد، لیگر صاحب کے آنے کے بعد، علی شان سونی کے آنے کے بعد، اس وقت ہم 13 کے 13 گئے وہاں ایوان صدر میں. تو صدر سے ہم نے یہ گزارش کی کہ یہ دونوں جو مطالبے جائز ہیں. انہوں نے کمال مہربانی کرتے ہوئے وزیر اعظم کو فون کر کے یہ مسئلہ کیا کہ تو جائز بات تھی. اب جب جتھے یہ کہیں کہ ہم یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ وہ ہے یہ گالم گلوچ کی سیاست، یہ تہذیبی بدتمیزی کی سیاست پی ٹی آئی سے شروع ہوئی اور جا کے ان کو منتقل ہو گئی ہے. اور جس طریقے سے یہ جو ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف، سیاستدان جو ہے وہ آپ کے ووٹ کی پرچی سے اسمبلی میں پہنچتے ہیں. میں کہتا ہوں انہیں اگر اتنا ہی گھمنڈ ہے اپنی مقبولیت پر تو الیکشن از جسٹ راؤنڈ دا کارنر. 10 مہینے رہ گئے ہیں، لڑے الیکشن. آٹے اور دال کا بھاؤ ہے وہ معلوم ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر آ کر آپ جو ہے وہ آپ کے اسمبلی میں آئینی ترامیم کریں. یہ جہاں تک ہڑتالوں کا تعلق ہے، ان ہڑتالوں سے لوگ جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو یہ 29 تاریخ کی جو انہوں نے کال دی ہے، اس پہ آپ سب دوستوں کو جو ہے وہ ڈٹ کے جو ہے اپنی دکانیں کھولنی چاہیے. یہ کوئی جو خود دکان
من کرے گا اسے کرنے دے، لیکن اگر کوئی یہ ایکشن کمیٹی بدماشی سے یہ کوئی دکان بند کرے گی تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جتھو کو یہ نظام جو دیا گیا ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف 5 اگست کو احتجاج کر دیا ہے، جس دن جو ہے وہ ایکشن کمیٹی 29 ستمبر ایسے تھے جس میں بھارت نے نام سرجی کر شائع کیا۔ یہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہ اعلی بنے ہوئے ہیں، پاکستان مخالف جو بیانیاں ہیں اس کی یہاں کوئی گنجائش نہیں، جو نہیں جہاں رہنا چاہتا جائے انڈیا میں جا کے رہے۔ یہ بڑی مشکل سے بنایا گیا تھا اور یہ ریاست ہمارے باوجود نے اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم سارا کشمیر آزاد کرا کے پاکستان کے ساتھ الگ کریں گے۔ پاکستان ہماری منزل ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور پاکستان کے خلاف افواج پاکستان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جا سکتی۔ افواج پاکستان رات کو جاگتی ہے، وہ سرحدوں پہ اور ہم آرام سے چین سے سوتے ہیں، اور افواج پاکستان ہی تھی جس نے ہندوستان کو یہ جواب دیا۔ ادروائز آپ کو پتا ہے نریندر مودی انتہائی مکرو اور گراؤنڈ ظاہر کرنے والا شخص ہے اور اس کا تصور جو ہے خاک میں ملا۔ تو میں چونکہ راجہ صاحب سے خطاب کر رہا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں آپ کے درمیان آئے نہیں لینا چاہتا۔ میری ایک مرتبہ پھر آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں آپ سارے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کل جو ہے وہ راولہ کوٹ میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین جو ہے وہاں ہوں گے۔ ایک جلسہ بڑا کیا جا رہا ہے استحکام پاکستان کے حوالے سے۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جس جذبہ خلوص کے ساتھ، جس جوش و خروش کے ساتھ، جس پیار و محبت کے ساتھ آج جہاں آپ آئے، اسی طرح جو ہے وہ راولہ کوٹ میں چلے۔ واخر دعوانا حضرین آپ کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا آپ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ اس عظیم شخصیت کو مائک پہ دعوت دینے جا رہا ہوں جو وطن عزیز کے سب سے بڑے عوامی منصب وزارت عظمیٰ پہ فائز رہ کر نہ صرف ملک و ملت کی خدمت کی بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک وفادار، نظریاتی، کمیٹیڈ اور بلند پایہ رہنما کے طور پر پارٹی کا پرچم ہمیشہ بلند رکھا۔ دوستان گرامی قدر، وطن عزیز کی تاریخ میں بہت سارے وزرائے اعظم گزرے، مگر جو عزت، جو وقار، جو عوامی مقبولیت جناب مہمان خصوصی کے حصے میں آئی وہ ہر کسی کے حصے میں نصیب میں نہیں ہوتی۔ بلا تاخیر میں آپ کی محبتوں میں، آپ کے جذبے کے ساتھ آپ نے کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر اس عظیم شخصیت کا استقبال کرنا ہے۔ میری مراد جرأت کا سمندر، وفا کا پیکر، بلبلوں کا محور، مزدور کا تحفظ، مزدور کا تحفظ، کسان کی عزت، وطن کی آن، وطن کی بان، وطن کی شان، عظمتوں کا سراج، ہزاروں لاکھوں ہتھیلیوں پہ چلنے والا امیدوں کا چراغ، سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف خان۔ نعرہ 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 بھٹو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، شیر کشمیر جناب چودھری محمد یاسین
جناب راجہ ممتاز راٹھور صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، ایم ایل اے، خواتین و حضرات، پنڈال میں موجود پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں، میڈیا کے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور نوجوانوں، السلام علیکم۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، ماڑے بڑے فخر کی گل ہے کہ میں تساں نال اج اتھے مخاطب پہ ہونا۔ تساں یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی نے عظیم کارکنوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عظیم کارکنوں، محترمہ بے نظیر بھٹو نے عظیم کارکنوں، جناب آصف علی زرداری نے عظیم کارکنوں، جناب بلاول بھٹو زرداری نے عظیم کارکنوں، جنہاں ہمیشہ اصولانی خاطر سیاست کی تھی، جڑے بڑے بہادر لوگوں میں تساں کی ذاتی طور پہ جاننا، تساں نہ گمانڈی ہاں، تساں بہت ہی طاقتور آج ورکر کنونشن کی تساں ایک عظیم الشان جلسے تبدیل کر دیتا۔ اتھوں پتہ لگ رہا ہے کہ کشمیر نے کونے کونے میں، گراں گراں میں، ہر گھر پاکستان پیپلز پارٹی نے چراغ روشن۔ پاکستان پیپلز پارٹی تے کشمیر لازم ملزوم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد مسئلہ کشمیر دے شہید ذوالفقار علی بھٹو آکھیا سی کہ کشمیر کے لیے 1000 سال جنگ لڑیں گے، 1000 سال جنگ کریں گے۔ اور شہید محترمہ کیا کہ جس جگہ تے کشمیریاں نا پسینہ گرے گا اتھے اسانا لہو گرے گا۔ اور پھر جناب بلاول بھٹو زرداری آکھیا لوانگے سارا کشمیر لوانگے۔ یاد رکھو دوستوں اور ساتھیوں، پاکستان اور اس آزاد کشمیر نے بارے بڑیاں سازشاں ہوئیاں۔ سارے تو بڑا سازشی جڑا ہندوستان ہے، جڑا پاکستان کی گزند پہنچانا چاہنا ہے، اور چاہنا ہے کہ پاکستان جب کمزور ہو جائے گا تو پھر تے کشمیر بھی کمزور ہو جائے گا۔ لیکن ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ اتنا عقل دیتا ہے، اساں کی پتہ ہے کہ جب پاکستان مضبوط ہوئے گا، پاکستان نے عوام تگڑے ہوں گے، پاکستان نے فوج تگڑی ہوئے گی، اساں انشاءاللہ تعالیٰ مقبوضہ کشمیر کی بھی کشمیر بناواں گے انشاءاللہ پاکستان۔ کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے، یہ 25 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں کا ملک ہے۔ آزاد کشمیر کو معمولی ریاست نہیں ہے، یہ بھی لاکھوں کروڑوں کلمہ گواؤں کی ریاست اور سرزمین ہے، بہادروں کی سرزمین ہے۔ یاد رکھو، اگر مودی 100 دفعہ بھی پیدا ہو کر آ جائے، پاکستان کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ ہم پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا کشمیریوں کے ساتھ ہے، کشمیر کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ یقین کریں، میرا حلقہ یہ آپ کے قریب حلقہ ہے۔ ہمارے قبرستانوں میں آج جو پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں، یہ ہمارے ان بچوں کی یاد دلاتے ہیں جنہوں نے کشمیر کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اور انشاءاللہ تعالی جتنی قربانیاں بھی دینی پڑی ہم کشمیر کے لیے دیں گے۔ اب ان کو پتہ چل گیا، 4-5 دن کے جنگ میں ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کی فوج کیا ہے، پاکستان کا آرمی چیف کیا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے۔ وہ ساری دنیا میں واضح ہو گیا کہ پاکستان کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کو ایک خبردار کرنے جا رہا ہوں، اب یہ لوگ ہارنے کے بعد سازشوں پر اتر آئے، اب یہ سوشل میڈیا میں جا کر چھپ کر حملہ کریں گے،
یہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، آپ کی اسمبلی کے خلاف کریں گے، آپ کے لیڈروں کے خلاف کریں گے، لیکن یاد رکھنا اس خطے کے بہادر لوگوں، اس خطے کے بہادر اور شیروں، آپ نے ہر مشکل کو آسان کر دینا، ان کی باتوں پر میں نہیں آنا۔ یہ کون لوگ ہیں جو گالیاں دیتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا ہمارے اسلام نے، کیا ہمارے معاشرے نے ہمیں نہیں سکھایا؟ ہم تو عزت دینے والے لوگ ہیں، عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہم دلوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں، ہم نفرتوں سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ جو پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتے ہیں؟ یہ تو ہندوستان کی زبان ہے، یہ مودی کی زبان ہے، یہ انڈیا کے میڈیا کی زبان ہے، جو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو جائے۔ وہ سمجھتے ہیں جب پاکستان کی فوج کمزور ہو جائے گی تو ان کا کام بن جائے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم پہ جتنے بھی اختلاف ہیں، جب جنگ چھیڑی مودی نے تو کیا ہوا؟ ہر پاکستانی کھڑا ہو گیا، ہر آزاد کشمیر اور کشمیر کا ہر پاسی کھڑا ہو گیا، اور ہم نے اپنے ملک کا دفاع کیا۔ ہم نے تمہارے دانت کھٹے کر دیے ہندوستان والوں، ہم نے تمہیں عبرت ناک شکست کی۔ ہمارے فوجیوں نے اپنی جان کے نذرانے قبول کیے، وہ ہمارے شہداء، وہ ہمارے سروں کا تاج، ہمیں ان پر فخر ہے۔ جیسے چودھری یاسین صاحب نے کہا کہ وہ جب سرحدوں پر جاگتے ہیں ہم اور ہمارے بچے آرام سے سوتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا بھی قوم ہو سکتی جو جس ٹہنی پر بیٹھی ہو اسی ٹہنی کو کاٹنے کی کوشش کرے؟ اس طرح نہیں ہونا۔ انہاں کی جا کے دستے ہو کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جگری افائی اور اپنی نظریات کی سرطانیاں اسا حفاظت کریں گے، اپنی جان تک کھیل کے کریں گے، اپنی فوج کے نال کھڑے ہو کے کریں گے، انہاں دی پشت پناہی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں بہت ٹائم ہو گیا، میں چند نعرے لگاؤں گا۔ میں پاکستان، پاکستان، آزاد کشمیر، کشمیر، لوانگے لوانگے، لوانگے لوانگے، جناب آصف علی زرداری، جناب وزیر اعظم پاکستان، جناب بلاول بھٹو زرداری، جناب سید حسن منیر صاحب، پاکستان فوج، افواج پاکستان، افواج پاکستان، اور انشاءاللہ تعالی آج مجھے یقین ہو گیا کہ اگلی حکومت پاکستان